ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ ہیں، منافق اندر بیٹھے ہیں، لوگ جو تو پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. آپ سن لو، تو خان کے خلاف جائے گا، میں اس کے راستے میں. السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں، یہ عوام تیار بیٹھی ہے. ہم میں ابھی تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کرے، یہ تمہارے باپ کی پارٹی نہیں ہے. یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے. جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی باپ بہنوں کی بے عزتیاں ہوئی، اور تم اکیلے بیٹھ کے فیصلے کرو گے. میں نے پارلیمان کے اندر بھی کہا تھا اور آج بل 4 کہہ رہا ہوں، اس رب ذوالجلال کی قسم، اس نے کہا کہ میں خٹک نہیں ہوں گا. میں کہتا ہوں میں کوہاٹ اور پاکستان کا سپوت نہیں ہوں گا. تو خان کے خلاف جائے گا، میں اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. کیا چل رہا ہے؟ سیاست کرو، ہمیں سیاست نہیں کرنی. ہم نے پاکستان کا مستقبل سوچنا ہے. عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، اور وہ لوگ جو تو پہ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، آپ سن لو، یہ پارٹی ہماری مقابلہ نہیں کر سکتی انشاءاللہ باذن اللہ. یہ ریجیکٹڈ لاٹ ہے، ان کو پاکستانی قوم نے ریجیکٹ کر دیا. ابھی ہمارے اندر کچھ آستین کے سانپ ہیں، منافق اندر بیٹھے ہیں. میں کھل کے بات کرنے والا ہوں، میں کسی شوکاز موکاز سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عمر ایوب بھائی آپ کے گھر میں آیا، میں آج علی امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میری فائنل آپ کے لیے میسج ہے. ورکر کو اٹھائیں، لوئلسٹ کو اٹھائیں. وہ جو پارٹی کی بنیاد ہے، اوپر پیراشوٹس ریجیکٹڈ ہے، جنہوں نے خاک کے قبر میں چنے گوں پہ آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں. ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے، ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے. اللہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ. عہدے آپس میں بانٹ رہے ہیں، یہ بٹوارا نہیں چلے گا. آخر میں عید کے چوتھے یا 5ویں دن انشاءاللہ کوہاٹ میں پہلا عظیم الشان جلسہ خان کے لیے، جس میں خان کی بہنیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ شامل ہوگی. کوہاٹ ہم نے خان کی آزادی کے لیے اس جلسے کو ایسے کامیاب بنانا ہے کہ ابلاغ عامہ، انٹرنیشنل میڈیا بھی کہے کہ عمران خان کی آزادی کے لیے کوہاٹ ریجن اور اس دھرتی ماں کوہاٹ لے جو عمران خان کا قلعہ ہے، کیا آپ اس کے لیے تیار ہو؟ سارے ہاتھ اٹھائیں. کیا عمران خان کے مسلمان 57 اسلامی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ایٹم بم، فوجیں، میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی، دولتوں سے مالا مال اسلامی ممالک آج خاموش تماشائی بنے بیٹھے. اور جیسے اللہ کے محبوب کی نبوت سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے دور جاہلیت میں، آج پڑھے لکھے جاہل انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے دعوے دار وہ آج غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمان بوالے خاموش ہیں؟ سنو غیرت مندو، جس گھر کا باپ غیرتی ہوگا، جو حلال اور حرام کی تمیز جانے گا، جس کو پتہ ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا اور روز محشر کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس گھر کی عزت اور ناموس کی طرف کوئی پھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. یہ آج سارے گونگے خاموش تماشائی چپ بیٹھے ہیں. ایک مرد کلندر، مرد مجاہد، جس کے لیے سب ایک ہو گئے ہیں. اور میرے غیرت مندو، یہ آواز بلوچستان میں بھی جاری ہے. بلوچستان کا بیٹا صدام بھی مستقبل کا مراد ہے. یہ آواز پنجاب میں بھی جاری ہے. پنجاب کا وہ بیٹا جس نے گجرانوالہ میں خرم دستگیر کو 30 سال کا وہ جوان جس نے شکست دی، وہ بیٹا بھی جاگ گیا ہے. سندھ، وہ سندھ جو پاکستان کی بنیاد ہے، وہاں کے چاہے وہ
اربن اور رولر کے پاکستانی ہیں، وہ میرا سندھ بھی اور اس کی ماں اور جوان اور بزرگ بھی جاگے ہیں، میرے پاکستانیوں، گلگت بلتستان اور کشمیر بھی، اور پشتون تو پہلے سن لو، پشتوں میں ایک شعر سنا رہا ہوں، ریجیکٹڈ لاٹ سن لو، اشاروں پہ تکنی ناچ ناچنے والے سن لو، میرا رحمان بابا کہتا ہے چوار راشی وار خطاشی زما حمزہ ترسو بخطوار و سما، وہ کہتے ہیں کہ جب باری آتی ہے تو میں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا، میں کب تک اور کب تک یہ غلطی کرتا رہوں گا۔ اب سن لو، اب پشتونوں نے عہد کیا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں، غلطی کی گنجائش نہیں، یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2024 کا پاکستان، یہ وہ پاکستان ہے جو اپنا حق چیندہ جانتے ہیں۔ ہم ہر مقابلہ کریں گے، پاکستان اور عمران خان پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ زندہ باد 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 بن خان تاسو ټول زندہ باد۔ میرے پاکستانیوں، کوہاٹ کے غیرت مندوں، آج اللہ گواہ ہے، وہ ماں، اور یہ بات میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے جو شاید کھٹک نے کی، ابھی ہم نے وفاق نے چیف سیکرٹری اور نیا آئی جی نہیں دیا، وہ ماں جو 84-85 سال کی دو مائیں۔ ناظرین کرام، آپ نے جذباتی تقریر سنی شہریار افریدی کی۔ کافی عرصے سے وہ غائب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اجلاسوں کے اندر بھی زیادہ نہیں دکھائی دیتے۔ آج وہ پھٹ پڑے اور باشگاف الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کیا جائے، یہ پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی شہریار افریدی نے کھل کر بات کی اور کہا کہ عمران خان کو ہر صورت رہا کرنا پڑے گا۔ خیبر سے لے کر کراچی تک پورا پاکستان اس وقت یہی پکار رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج رات اور کل رات جو گزری رات ہے، اس دن بھی پورا ملک باہر نکل کر عمران خان کے لیے باشگاف الفاظ میں پکارتا رہا، نعرے لگاتا رہا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، شہریار افریدی نے فلسطین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ کہاں سو گئی ہے، پورا فلسطین کو لوٹا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر ظلم و بربریت برپا کی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، تو امت مسلمہ اس پر کیوں خاموش بیٹھی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔